بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ وضاحت و بیان کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں۔ پیشے مصنف نے لفظ کا اپنے معنی وضعی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے قسمیں بیان کی۔ تو لفظ کا اپنے معنی وضعی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے چار قسمیں تھیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ لیکن مصنف نے دو قسمیں بیان کی: حقیقت اور مجاز، اور صریح اور کنایہ سے تعرض نہیں کیا۔ جب مصنف نے صریح اور کنایہ سے تعرض نہیں کیا تو ہم بھی اس سے تعرض نہیں کرتے، ہم بھی بیان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لفظ کی وضاحت و بیان کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، یعنی لفظ کا معنی کتنا واضح ہوگا، لفظ کی مراد اور لفظ کا مقصود اور جو لفظ سے مطلوب ہے وہ کتنا واضح ہے، اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں، یعنی لفظ کا معنی کتنا واضح ہے، اس کی مراد کتنی واضح ہے، اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم۔ تو لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس اعتبار سے لفظ کو ظاہر کہتے ہیں، یعنی کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ کلام ذکر کیا گیا ہے، وہ لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس مقصد کے اعتبار سے وہ لفظ نص ہوگا، وہ لفظ نص ہوگا، اس کو نص کہیں گے، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کلام ذکر کیا گیا ہے اس مقصد کے اعتبار سے وہ لفظ نص ہوگا۔ پھر یہ لفظ اپنے معنی اور مراد میں واضح تو ہے، لیکن اس میں کوئی احتمال ہے یا نہیں۔ اگر اس میں کوئی احتمال ہو تو اس کو، یعنی یہ اگر احتمال کو قبول کرے، اس میں احتمال ممکن ہو تو اس کو مفسر، اس میں اگر کوئی احتمال نہ ہو، یعنی احتمال کو قبول نہ کرے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ اور اگر احتمال کے بعد یہ منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر منسوخ ہو سکتا ہے، اگر منسوخ نہیں ہو سکتا تو اس کو محکم کہیں گے۔ تو لفظ کا اپنے معنی میں اور مراد میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہر، یعنی لفظ کا جو مراد ہے اور جو مقصود ہے، جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس اعتبار سے لفظ ظاہر ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ کلام ذکر کیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے، اس مقصد کے اعتبار سے وہ نص ہے۔ پھر اگر یہ لفظ اس معنی کے اعتبار سے کسی تعویل کو قبول نہ کرے، یا یعنی اس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو تو اس کو مفسر کہیں گے، اور اگر اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے لیکن منسوخ، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو محکم کہیں گے، مفسر کہیں گے، اور اگر اس کے بعد یہ لفظ منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہو سکتا تو اس کو محکم کہیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ سورہ زمر کی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یعنی رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب میں نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، رب العالمین فرماتے ہیں جب میں نے اس کو درست کیا اور اس مٹی سے جو صورت بنائی گئی تھی اس میں جب میں نے روح پھونکی، یعنی اس میں روح داخل کی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں نے ان کے اس انسان کے سامنے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ملائکہ نے
آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اب فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس آیت کو آپ دیکھیں، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ اس آیت کا معنی ہے اور مراد ہے۔ اب یہ اس لفظ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس اعتبار سے یہ آیت، یہ کلام کیا ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ اس کا یہ معنی ہے جو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن اس آیت کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں ذکر کرنے کا؟ تو اس آیت کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے اور ان سے مرتبے میں عظیم ہے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے فرشتوں پر۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت کے اعتبار سے یہ آیت نص ہے، کیونکہ یہ آیت اسی لیے قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، اسی لیے لائی گئی ہے تاکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہو۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت کے لحاظ سے یہ آیت نص ہے۔ پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یا کچھ نے سجدہ کیا، کتنوں نے سجدہ کیا؟ اب یہ احتمالات اس میں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے فرمایا فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اس میں احتمال موجود تھا کہ کتنوں نے کیا، آدھوں نے کیا، سب نے کیا یا کچھ نے کیا، تو رب العالمین نے فرمایا کلہم، سب نے کیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ پھر اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ کچھ نے پہلے کیا، کچھ نے بعد میں کیا، کچھ نے 2-3 دن بعد کیا، کچھ نے مہینے بعد کیا، ایسا ہوگا۔ تو رب العالمین نے فرمایا اجمعون، نہیں، سب نے اکٹھے کیا، آدم علیہ السلام کو سب نے اکٹھے ہی سجدہ کیا۔ تو جو احتمالات موجود تھے ان تمام احتمالات کو ختم کر دیا۔ اب اس آیت میں کوئی اور احتمال موجود نہیں ہے، تو جب اس آیت میں کوئی احتمال موجود نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اس آیت کی، تو اس اعتبار سے اب یہ آیت کیا ہے؟ محکم ہے، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس اعتبار سے، اور تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا اس اعتبار سے یہ آیت مفسر ہے۔ یہ آیت مفسر ہے کیونکہ یہ تعویل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہو گیا مفسر، کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ ہی سجدہ کیا۔ اب اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، یہ کسی تعویل کو قبول نہیں کر سکتا، اس میں کوئی مزید احتمال نہیں ہے، تو اب اس اعتبار سے یہ آیت مفسر ہے۔ اب یہ آیت منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسی آیت ہے کہ جو منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کوئی حکم تو ہے نہیں کہ جو منسوخ ہو۔ اور پھر جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے تب تک تو قرآنی آیات یا احکامات کا منسوخ ہونا ممکن تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی حکم بھی جو منسوخ نہیں ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ آیت محکم بھی ہے۔ ایک تو یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، قرآنی آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ منسوخ ہو، تو لہٰذا یہ منسوخ ہو بھی نہیں سکتی، تو اس اعتبار سے یہ آیت محکم ہے۔ لیکن اس کے ما سوا جو دیگر آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ بھی نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد منسوخ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی مزید وحی آئے گی نہیں جو کسی دوسرے حکم کو منسوخ کرے، اس لیے تمام آیات کیا ہے؟ محکم ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ آیت اس اعتبار سے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس اعتبار سے، کیونکہ اس کا معنی ہے ظاہری مراد ہے، اس اعتبار سے آیت ظاہر ہے۔ اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے اور آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے اور عظیم ہے، اس اعتبار سے آیت نص ہے، کیونکہ یہ آیت اسی لیے لائی گئی۔ پھر اس آیت میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تمام فرشتوں نے یک بارگی ایک ساتھ ہی سجدہ کیا، اس اعتبار سے آیت مفسر ہے۔ اور نمبر 4، یہ آیت منسوخ نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے یہ آیت محکم ہے۔ تو ظاہر، نص، مفسر اور محکم آپ پہچان چکے ہوں گے کہ ظاہر اسے کہتے ہیں کہ جو
جس لفظ کا معنی ظاہری طور پر سمجھ میں آئے تو اس اعتبار سے وہ لفظ ظاہر ہوتا ہے، پھر جس مقصد کے لیے وہ کلام ذکر کیا گیا ہے تو اس مقصد کے اعتبار سے وہ کلام نص ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ کلام احتمال کا کوئی احتمال کو قبول نہیں کرتا، اس میں تعویل ممکن نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے وہ مفسر ہوتا ہے، اور اگر وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، نسخ کو قبول نہ کرے تو اس اعتبار سے وہ آیت محکم ہوتی ہے یا وہ کلام محکم ہوتا ہے۔ صاحب کتاب نے مختلف مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو پہلی مثال صاحب کتاب یہ دے رہے ہیں ظاہر کی، جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب العالمین نے سود کو حلال کیا اور نعوذ باللہ من ذالک، رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے، تو اس اعتبار سے یہ آیت ظاہر ہے۔ لیکن اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں؟ تو اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیع میں، خرید و فروخت میں اور سود میں فرق ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرکین کے جواب میں ذکر کی گئی تھی، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ بیع اور سود، خرید و فروخت اور سود ایک ہی چیز ہے، دونوں معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، بیع میں اور سود میں فرق ہے، دونوں میں کافی فرق ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے، اس اعتبار سے یہ آیت ظاہر ہے، اور اس اعتبار سے کہ بیع، خرید و فروخت اور سود دونوں میں کیا ہے، فرق ہے، اس اعتبار سے یہ آیت نص ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر جو عورتیں آپ کو پسند ہو ان سے آپ شادی کریں، مثنیٰ 2 سے، وثلاثہ 3 سے، اور رباع اور 4 سے، یعنی 2 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی اور 4 سے بھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف کو برقرار نہیں رکھ سکو گے، یعنی اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو آپ انصاف نہیں کر سکو گے، اگر یہ خوف ہو تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کریں، کیونکہ الٹا پکڑ کا باعث بنے گا، عذاب کا باعث بنے گا، اس لیے پھر ایک ہی عورت سے شادی کریں۔ او ما ملکت ایمانکم، یا اسی طرح جس کے آپ مالک ہیں، یعنی اگر آپ کی لونڈیاں ہیں تو وہ بھی ان سے بھی کیا ہے، جماع اور صحبت کرنا جائز ہے۔ لیکن بہرحال اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک عورت سے 2 سے 4 سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت کا یہ تو ظاہر ہے، لیکن یہ آیت نص ہے عورتوں کی تعداد کے بیان کرنے سے، کہ انسان کے لیے 4 تک کی اجازت ہے، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے مرد کے لیے، کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مرد کے لیے اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ آیت نص ہے، یعنی تعدد ازواج کے اعتبار سے یہ آیت نص ہے کہ بیویوں کی تعداد بتا دی کہ بیویاں کتنی رکھ سکتا ہے ایک مرد، تو اس اعتبار سے آیت نص ہے۔ اور باقی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ 1 کی بھی اجازت ہے، 2 کی بھی، 3 کی بھی، 4 کی بھی، تو اس معنی کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے، اور نص اس اعتبار سے ہے کہ 4 سے زائد بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے، 4 تک کی اجازت ہے، اس اعتبار سے نص ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی آیت کے ظاہر اور نص میں ٹکراؤ آ جائے، یعنی ایک آیت ہے، اس کے ظاہر سے ایک حکم معلوم ہو رہا ہے، اور دوسری آیت ہے لیکن اس کے نص کے اعتبار سے ایک اور حکم معلوم ہو رہا ہے، اور ان دونوں حکموں میں ٹکراؤ آ رہا ہے، تو اس صورت میں کس پر عمل کریں گے؟ ایک آیت کے ظاہر پر عمل کریں گے یا دوسری آیت کے نص پر عمل کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ نص جو ہے وہ ظاہر سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ
قرآن جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے تو وہ مقصد زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر تو اسے کہتے ہیں جو انسان کو سمجھ میں آئے، اور نص وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ آیت نازل کی گئی ہے۔ اب مثال سے سمجھیں، بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ نص کو ظاہر پر ترجیح ہوگی۔ اب مثال سے سمجھیں، جیسے پیچھے آیت ہم نے ذکر کی کہ 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ آیت اس لیے بیان کی، یہ آیت اس بات میں نص ہے کہ 4 عورتوں کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں آیت ذکر کی گئی۔ اور سورہ نساء کی دوسری آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ تمام رشتے اور یہ عورتیں آپ پر حرام ہیں، مائیں اور خالائیں، پھوپھیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بانجیاں، یہ حرام ہے۔ لیکن اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے ما سوا، یعنی یہ مذکورہ عورتیں جو بیان ہوئی، اس کے ما سوا جو عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، یعنی ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی ہو، 1 ہو، 10 ہو، 20 ہو، جتنی بھی ہو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مذکورہ عورتوں کے ما سوا آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جتنی عورتوں سے آپ کریں۔ لیکن یہ آیت کا ظاہر ہے۔ اب اس آیت کے ظاہر میں اور مثنی و ثلاث و رباع والی آیت کے نص میں اختلاف آ رہا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے، کیونکہ مثنی و ثلاث و رباع والی آیت کا جو نص ہے، جس مقصد کے لیے آیت لائی گئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 4 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے۔ تو اب دونوں آیتوں میں ٹکراؤ آ گیا، لیکن ایک جگہ نص ہے، قرآن مجید کا نص، اس آیت کا نص ہے کہ جس مقصد کے لیے آیت ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری جگہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ ظاہر ہے، یعنی ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو اب جب کسی آیت کے نص میں اور دوسری آیت کے ظاہر میں ٹکراؤ آ جائے تو نص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم سے جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، جو ظاہر سے سمجھ آ رہی ہے کہ 4 کے مذکورہ عورتوں کے ما سوا جتنے سے آپ شادی کرے جائز ہے، یہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت پر عمل ہوگا مثنی و ثلاث و رباع کی۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، 4 تک کی اجازت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کی یہ تعویل کریں گے کہ مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے آپ کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن کتنی وہ اس آیت نے بیان نہیں کی، وہ اس آیت نے بیان کی مثنی و ثلاث و رباع۔ تو لہٰذا جب اس آیت نے وہ بیان کی تو وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم بھی اسی کے ساتھ مقید ہوگا، یعنی اس میں بھی جو اجازت دی گئی ہے اور 4 تک کی ہے، 4 سے زائد کی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھ کے فرماتے ہیں وضاحت و بیان کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں، واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد خود اس لفظ سے سمجھ میں آ جائے، البتہ اس سے ثابت ہونے والا حکم کلام کا مقصود نہ ہو، یعنی کلام اس مقصد کے لیے نہ لایا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس آیت کا مقصد تو تجارت اور سود میں فرق بیان کرنا ہے، البتہ اسی سے خرید و فروخت کا جائز ہونا اور سود کا ناجائز ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ظاہر کا حکم یہ ہے، یعنی اس سے جو حکم ثابت ہوگا اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ اس سے حدود اور کفارات بھی ثابت ہوتے ہیں، البتہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے، یعنی اس میں تعویل بھی ہو سکتی ہے اور نسخ کی گنجائش بھی ہوتی ہے، یعنی منسوخ ہونے کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ نص وہ ہے جو ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہو اور وہی کلام کا مقصود ہو، یعنی کلام اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہو۔ تو جو تعریفات میں نے بتائی آپ کو وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس سے آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر جو بھی عورتیں آپ کو پسند ہیں عورتوں میں سے ان سے آپ شادی کرو، یعنی یتیم جو آپ کی کفالت میں ہے، اگر وہ محرم نہیں ہے تو اگر آپ کو پسند ہے تو ان سے آپ شادی کریں۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ انصاف کو برقرار نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے آپ شادی کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اسی طرح آپ کے لیے وہ بھی جائز ہے جس کی آپ
مالک ہے یعنی لونڈیاں۔ اس آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ 4 ہی تک نکاح کی اجازت ہے، اس سے زائد نہیں۔ پس تعدد نکاح کے بیان کے اعتبار سے یہ آیت نص ہے، نص پر عمل کرنا واجب ہے، البتہ اس میں بھی تعویل اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اگر ایک آیت کے نص اور دوسرے آیت کے ظاہر میں بظاہر ٹکراؤ ہو تو نص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے مذکورہ آیت کا نص یہ ہے کہ بیک وقت 4 تک ہی بیویاں رکھی جا سکتی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورہ نساء نمبر 224 کہ اس کے ماں سوا آپ کے لیے عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے۔ اس آیت کے ظاہر سے اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں ذکر کی گئی محرم عورتوں کے علاوہ سے نکاح جائز ہے، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی ہو۔ اب پہلی آیت کے نص کو ترجیح دی جائے گی کہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ وہ نص ہے اور یہ ظاہر ہے، تو لہذا نص کو ترجیح ہوگی۔ تمرین: حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ مجاز کی تعریف کریں اور قرآن مجید سے کم اس کی 3 مثالیں پیش کریں۔ نمبر 3، جن قرائن کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو مثالوں سے واضح کریں۔ نمبر 4، عموم مجاز سے کیا مراد ہے؟ حقیقت متعذرہ اور مہجورہ کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ نمبر 6، حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد مفسر اور محکم۔ تو مفسر آپ کو بتایا کہ مفسر اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہ ہو، یعنی اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی، وہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہوتا ہے، مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں تخصیص کی یا تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں رب العالمین فرماتے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس آیت میں جو لفظ میعہ ہے یعنی 100 کا جو لفظ ہے یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں اور کسی تخصیص کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ 100 کہتے ہیں 100 کو، 99 کو بھی 100 نہیں کہتے اور 101 کو بھی 100 نہیں کہتے، تو 100 بالکل ایسا عدد ہے جس کی مزید وضاحت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کہتے ہیں 100 تو اس کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل اپنے معنی میں اتنا واضح ہے کہ اس کو مزید تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور نہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے نہ تخصیص ہو سکتی ہے۔ تو یہ لفظ میعہ جو ہے یہ مفسر ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں۔ اب مفسر کا حکم بھی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، اور نہ اس میں تعویل معتبر ہے، اس میں تعویل نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی تک، جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے، تو مفسر جو بھی لفظ مفسر ہے یا جو آیت مفسر ہے اس میں یہ گنجائش تھی کہ یہ منسوخ ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب موجود تھے تو وحی کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، ایک کے بعد دیگرے وحی نازل ہوتی تھی، تو بعض احکامات منسوخ ہو جاتے تھے۔ تو جب تک نبی علیہ السلام کی زندگی موجود تھی تو آیت کے منسوخ ہونے کا جو ہے شائبہ موجود تھا، امکان موجود تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب جو ہے کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی، تو جو آیات موجود ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، اب محکم ہے۔ تو یہ مفسر ہے، لیکن مفسر پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن مفسر میں نسخ منسوخ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب وہ امکان بھی ختم ہو گیا، تو جس آیت میں اور جس حکم میں منسوخ ہونے کا امکان نہ ہو، اس کا منسوخ ہونا ناممکن ہو، تو اس آیت کو محکم کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ آیت نبی علیہ السلام کے دور میں بھی منسوخ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے، کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی محکم تھی آیت، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ محکم ہے، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو دیگر احکامات اور آیات بھی محکم ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو حکم پہلے سے منسوخ ہو گئے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، جو حکم موجود تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت تو وہ قیامت تک اسی طرح موجود رہیں گے، اس میں نسخ نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے محکم ہیں، تمام کی تمام آیات محکم ہیں۔
یہاں سے فرماتے ہیں اگر نص میں اور مفسر میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ نص میں اور مفسر میں اگر تعارض آ جائے تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے کوئی شخص کہے تزوجت، میں نے نکاح کیا، کسی لڑکی سے کہے میں نے آپ سے نکاح کیا اور وہ قبول کرے، تو جب تزوجت کہا، صرف اس نے تزوجت کہا تو یہ نکاح کے لیے نص ہے، یعنی یہ لفظ اس نے اس لیے استعمال کیا تاکہ نکاح ہو جائے، تو یہ نص ہے۔ لیکن اس میں احتمال ہے کہ اس نکاح سے کیا نیت ہے، نکاح متع مراد ہے یا نکاح صحیح مراد ہے یا نکاح مؤکد مراد ہے، کیا مراد ہے، تو اس لفظ میں احتمال ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ ذکر کر دے، دوبارہ کہ تزوجت شہرا، میں نے 1 مہینے کے لیے آپ سے نکاح کیا، اب پہلے والے تزوجت اور تزوجت شہرا دونوں میں ٹکراؤ آ گیا۔ جب دونوں میں ٹکراؤ آ گیا تو پہلے والے لفظ سے گویا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح صحیح ہے، اور دوسرے لفظ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نکاح متع کرنا چاہتا ہے اور نکاح متع حرام ہے، تو یہ نکاح باطل ہے۔ تو لہٰذا تزوجت، پہلے والا تزوجت جو ہے اس میں امکان موجود ہے کیونکہ وہ نص ہے، اس میں تعویل ممکن ہے، تعویل کی گنجائش ہے، تخصیص کی گنجائش ہے۔ لیکن دوسرے والے تزوجت شہرا میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود ہی تفسیر کر دی اور کہہ دیا کہ 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو جب شہرن کا لفظ استعمال کر دیا تو اب معلوم ہو گیا کہ نکاح صحیح مراد نہیں ہے، اس کی مراد نکاح متعی ہے، نکاح مؤکد ہی ہے، موقت ہے، یعنی نکاح موقت ہے کہ جو وقت کے لیے نکاح کر رہا ہے، اور وقت کے لیے جو نکاح کیا جائے وہ نکاح متع ہوتا ہے جس میں وقت مقرر ہو کہ 1 دن، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی، تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ تو پہلے تزوجت میں تو نص تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس لیے ذکر کیا، لیکن اس میں تعویل موجود تھی، تخصیص موجود تھی کہ اس کی مراد کیا ہے، تعویل ہو سکتی ہے۔ لیکن جب شہرن کا لفظ استعمال کیا تو اب تعویل ختم ہو گئی، اب معلوم ہو گیا کہ نکاح متع مراد ہے، نکاح صحیح مراد نہیں ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ آ گیا۔ پہلے والے لفظ کے اعتبار سے نکاح صحیح بنتا ہے، دوسرے والے لفظ کے اعتبار سے نکاح باطل ہوتا ہے، تو دوسرے والا لفظ مفسر ہے، پہلے والا لفظ نص ہے، نص اور مفسر میں ٹکراؤ آ گیا۔ نص کہتے ہیں کہ نکاح جائز ہونا چاہیے، مفسر کہتے ہیں نکاح باطل ہونا چاہیے۔ جب دونوں میں ٹکراؤ آ جائے نص اور مفسر میں تو مفسر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا مفسر پر کو ترجیح دیتے ہوئے کہیں گے کہ نکاح باطل ہے، اس لیے کہ نص اور مفسر میں ٹکراؤ آ جائے تو مفسر پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے پہلے تزوجت استعمال کیا، بعد میں تزوجت شہرا استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ پہلے والے تزوجت سے بھی اس کی مراد یہی تھی، یعنی یہ نکاح متع کرنا چاہتا ہے، لیکن نکاح متع جو ہے باطل ہے، لہٰذا اس کا تزوجت کا لفظ جو ہے وہ باطل ہے۔ تو لہٰذا نص اور مفسر میں ٹکراؤ آنے کی صورت میں مفسر کو ترجیح حاصل ہوگی۔ محکم، محکم وہ لفظ ہے جو نہایت درجے میں واضح ہو، یعنی جس طرح مفسر واضح ہوتا ہے اس میں احتمال اور تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا، یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 62، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ایسی آیات ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی منسوخ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ رب العالمین ہمیشہ سے قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہے گا، اس میں منسوخ ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیشہ سے جانتے تھے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ جانتے رہیں گے ہر چیز کو، تو یہ آیت ہے، اس میں منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جیسے آپ کو بتایا کہ اب جو مفسر تھے، جو احکامات مفسر ہے وہ بھی کیا ہے، محکم بن گئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، تو جو آیات مفسر ہے جن میں تعویل نہیں ہو سکتی، اب وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا بن گئے، محکم بن گئے، کیونکہ اب وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔
محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا جو ہے واجب ہے۔ اگر مفسر اور محکم میں کہیں تعارض آ جائے تو ترجیح محکم کو حاصل ہوگی، کیونکہ محکم قوت میں مفسر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ مفسر سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ترتیب آپ سمجھ لیں کہ نص، ظاہر، مفسر اور محکم۔ سب سے قوی جو ہے محکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفسر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نص ہے، پھر آخری درجہ جو ہے ظاہر کا ہے۔ اس لیے اگر ظاہر اور نص میں تعارض آ جائے تو نص کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اگر نص اور مفسر میں تعارض آ جائے تو مفسر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اگر مفسر اور محکم میں تعارض آ جائے تو محکم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر مفسر اور محکم میں تعارض آ جائے تو محکم کو ترجیح حاصل ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ یہ آیت سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تم گواہی قبول کرو دو عادل بندوں کی، یعنی اپنے معاملات میں دو عادل بندوں کی گواہی آپ قبول کر سکتے ہیں۔ عادل اس کو کہتے ہیں جو فاسق نہ ہو، گناہگار نہ ہو، کھلم کھلا گناہگار نہ ہو، وہ عادل ہے۔ جو فاسق فاجر نہیں ہے شریعت میں وہ عادل ہے، یعنی نیک ہے۔ تو نیک بندوں کی گواہی کیا کرو؟ قبول کرو۔ اب یہ آیت مفسر ہے، یعنی نیک آدمی کی گواہی قبول کرو، لیکن اس میں منسوخ ہونے کے احتمال ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگائے اور پھر وہ تہمت ثابت نہ کر سکے اور ثابت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے جائے، کیونکہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، کوڑے لگائے جائے، تو اب اس کی گواہی، وہ تو فاسق ہے کیونکہ اس نے تہمت لگائی تھی، فاسق ہے، تو فاسق کی تو گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ محدود فی القذف شخص جس کو کوڑے لگائے گئے ہیں جھوٹی تہمت کے زمرے میں، اگر یہ توبہ کر لے تو چونکہ توبہ کرنے کے بعد تو یہ فاسق نہیں رہا، توبہ کرنے سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے، جب فاسق نہیں رہا تو عادل بن گیا، جب عادل بن گیا تو اس آیت کے لحاظ سے اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ عادل بن گیا اور قرآن کہتا ہے عادل کی گواہی قبول کی جائے۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، محدود فی القذف شخص کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، یعنی جس شخص کو کسی عورت پر تہمت لگانے کی زمرے میں کوڑے لگے ہوں تو اس کی سزا یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ان دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف یعنی ہر عادل بندے کی گواہی قبول کی جائے گی، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، وہ مفسر ہے۔ لیکن دوسری آیت وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی۔ لیکن وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ آیت محکم ہے۔ محکم کیوں ہے؟ کیونکہ رب العالمین نے فرمایا شہادةً أبدا، ہمیشہ، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قرآن کے جس حکم کے ساتھ لفظ ابد آ جائے تو وہ محکم ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العالمین جب خود کہہ دے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر رب العالمین اس حکم کو کبھی بھی منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ رب العالمین کبھی اپنی بات تبدیل نہیں کرتے، جب کہہ دے ہمیشہ کے لیے تو پھر وہ بات ہمیشہ کے لیے، تو یہ حکم منسوخ ہے، یہ حکم محکم ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ مفسر ہے، تو مفسر سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی بھی قبول کی جائے، یعنی جس شخص کو محدود فی القذف اس کو کہتے ہیں جس کو کسی عورت پر جھوٹی تہمت لگانے کی زمرے میں کوڑے لگے ہوں، تو وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یہ آیت بتاتی ہے کہ محدود فی القذف کی بھی گواہی قبول ہو توبے کے بعد، کیونکہ توبے کے بعد وہ بھی عادل بن جاتا ہے، فاسق نہیں رہتا۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یہ کہتی ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یہ آیت محکم ہے، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یہ آیت مفسر ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ آ گیا، تو ہم محکم کو ترجیح دیں گے، کیونکہ محکم جو ہے وہ قوت میں قوی ہوتا ہے مفسر سے، تو لہٰذا جب یہ قوی ہوتا ہے تو محکم کو ترجیح دیں گے، اور محکم کا حکم یہ ہے
کہ اس شخص کی محدود فی القذف کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے توبے کر لے تب بھی نہیں۔ تو لہٰذا اس کی گواہی نہ توبے سے پہلے قبول ہے اور نہ توبہ کرنے کے بعد قبول ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں مفسر اور محکم۔ مفسر وہ ہے جو اس قدر واضح ہو کہ تعویل اور تخصیص کی گنجائش باقی نہ رہے، جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 2۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس آیت میں لفظ میعہ بالکل واضح ہے اور تعویل کی گنجائش نہیں رکھتا۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں تعویل معتبر نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اس میں نسخ کا امکان موجود تھا، یعنی منسوخ ہونے کا امکان موجود تھا۔ اگر مفسر اور نص میں تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی، جیسے تزوجت، میں نے نکاح کیا، کہ یہ لفظ نکاح صحیح کے لیے نص ہے۔ اب اگر کسی نے تزوجت کے ساتھ شہرن کہا تو تزوجت شہرن کہا تو اس کے نکاح متع ہونے پر مفسر ہو گیا، یعنی یہ لفظ نکاح متع ہونے پر مفسر ہے کیونکہ اس نے تفسیر کر دی، لہٰذا اب یہ نکاح باطل قرار پائے گا۔ تو تزوجت کا اعتبار نہیں ہوگا، اب تزوجت شہرن، کیونکہ مفسر کو ترجیح حاصل ہوگی، لہٰذا نکاح باطل ہو جائے گا۔ محکم وہ ہے جو نہایت درجہ واضح ہو، یعنی وہ لفظ ہے جو انتہائی واضح ہو اور اس میں نسخ کا کوئی احتمال بھی نہ ہو، یعنی منسوخ ہونے کا بھی کوئی احتمال نہ ہو، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 62۔ سلسلہ وحی بند ہو جانے کے بعد مفسر بھی اب محکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق آیات اور وہ احکام جن کے ابدی اور دائمی ہونے کی صراحت موجود ہے تو وہ محکم ہے، یعنی جن احکام کی ابدی ہونے کی، جیسے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابدی ہونے کی، اس حکم کی ابدی ہونے کی صراحت قرآن میں موجود ہے، تو یہ تمام آیات محکم ہوتی ہے جس میں ابداً کا لفظ موجود ہو۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں ثواب لکھا ہے لیکن یہ ثواب نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ ناقد کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی ہے۔ مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے یہاں جو واجب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصول فقہ میں اس سے مراد فرض ہوتا ہے۔ واجب سے مراد یعنی ضروری، اور ضروری کا اعلیٰ درجہ ہے فرض، پھر دوسرا درجہ ہے واجب، یعنی اس سے فرض اور واجب ثابت ہوگا۔ تو مفسر اور محکم میں اگر تعارض آ جائے، مفسر و محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 عادل بندوں کی گواہی قبول کرو، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ یہ مفسر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت بھی توبہ کے بعد معتبر ہو، کیونکہ توبہ سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ لیکن ایک اور آیت میں محدود فی القذف کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، سورہ نور آیت نمبر 4، یعنی محدود فی القذف کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ یہ محکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی کبھی بھی معتبر نہ ہوگی، چنانچہ اس آیت کو ترجیح ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہیں ہے، تو لہٰذا محدود فی القذف کی گواہی نہیں مانی جائے گی کبھی بھی۔ ایک مرتبہ زندگی میں کسی شخص کو جھوٹی تہمت کے صورت میں اگر کوڑے پڑ گئے تو اسلام کے روح سے، اسلام کے حکم سے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس آیت کی وجہ سے کبھی بھی زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی دوبارہ۔ یہ حکم ہے اور یہ اس محکم آیت سے ثابت ہے اور اسی کو ترجیح ہے۔ تمرین نمبر 1، ظاہر کی تعریف کرے اور قرآن مجید سے کم اس کی 2 مثالیں بیان کرے۔ نمبر 2، نص کی تعریف کرے اور کم سے کم اس کی 2 مثالیں قرآن مجید سے بیان کرے۔ نمبر 3، اس آیت میں نص کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسر کی تعریف کرو اور کم سے کم 2 مثالیں دو۔ محکم کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کرے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہ سارے آپ حل کریں اس کو، اس تمرین کو،
اور ورکعوا مع الراکعین نے ظاہر بتایا کہ اس آیت کا ظاہر کیا ہے، اور یہ آیت کس معنی کے لحاظ سے نص ہے وہ معنی بھی بتائے کہ اس آیت کا نص کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ تو ظاہر تو یہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس کا نص کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں۔ رب العالمین عمل کی